لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ حضرات محترم، ان دو آیاتوں میں دوسری آیت وانت حل بہذا البلد یہ حال ہے، اور پہلی آیت ذوالحال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شہر مکہ کی قسم کھانا اس حال کے ساتھ مقید ہے کہ اے محبوب، جب تک آپ اس شہر میں موجود ہیں یہ شہر اس وقت تک معظم اور مکرم ہے۔ حضرات محترم، معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کی تکریم و تعظیم کا مدار اس چیز پر ہے کہ جب وہ چیز آپ کے ساتھ متلبس اور مقارن ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 1 لاکھ کا قیمتی ہیرا آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ اس کو تجوری میں رکھ دیں تو وہ تجوری ہی انمول ہو جائے گی۔ اگر وہی ہیرا کسی انگوٹھی میں جوڑ دے تو وہ انگوٹھی ہی انمول ہو جائے گی۔ اگر وہی ہیرا کسی ہار میں لگا ہو تو وہ ہار ہی انمول ہو جائے گا۔ جس طرح ایک قیمتی ہیرے کی وجہ سے یہ چیزیں بھی انمول ہو گئی، اسی طرح اس پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق حضور کی ذات ہے۔ جب آپ آسمانوں پر تھے تو آسمان سب سے افضل تھے، جب آپ زمین پر ہیں تو زمین سب سے افضل تھی، جب آپ مکہ میں تھے تو وہ سب سے افضل تھا، جب آپ مدینہ میں آئے تو وہ سب سے افضل تھا، جب آپ وادی بدر میں تھے تو وہ سب سے افضل تھی، جب آپ جبل احد پر گئے تو وہ سب سے افضل تھا، جب آپ غار حرا میں تھے تو وہ سب سے افضل تھا، جب آپ غار ثور میں گئے تو وہ سب سے افضل تھا، جب آپ شب ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر تھے تو وہ سب سے افضل تھے، اور جب آپ کا سر اقدس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر تھا تب وہ سب سے افضل تھی، جب آپ عرش پر پہنچے تو عرش سب سے افضل تھا، جب آپ فرش پر آئے تو فرش سب سے افضل تھا۔ الغرض عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز کی فضیلت آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کعبہ کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ تو بیت المعمور کا بھی رب ہے، عرش عظیم کا بھی رب ہے، ایمان والوں کا بھی رب ہے، لیکن یہاں یہ قسم کیوں نہیں کھائی کہ رب کعبہ کی قسم، بیت المعمور کے رب کی قسم، عرش عظیم کے رب کی قسم، ایمان والوں کے رب کی قسم، بلکہ قسم کھائی تو یہ کھائی آپ کے رب کی قسم۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہونے کو تو میں کعبہ کا بھی رب ہوں، ہونے کو تو میں بیت المعمور کا بھی رب ہوں، عرش عظیم کا بھی رب ہوں، ایمان والوں کا بھی رب ہوں، لیکن مجھے نہ تو کعبہ کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ بیت المعمور کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ عرش کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ فرش کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ ایمان والوں کے رب ہونے پر ناز ہے۔ اگر مجھے ناز ہے تو اے محبوب آپ کے رب ہونے پر ناز ہے۔ حضرات محترم، اس لیے تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں اس خدا عز و جل کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اور مقام پر ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف اشارہ نہیں دیکھا؟ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا ذکر فرماتا ہے تو اپنی نسبت آپ کی طرف کرتا ہے، اور جب آپ کا ذکر فرماتا ہے
تو آپ کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نسبت آپ کی طرف کرتا ہے اور آپ کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب